ہم بات کرنے جا رہے ہیں کریڈٹ کارڈ کا غلط استعمال اور اس سے بچاؤ جو ہے وہ کیسے ممکن ہے۔ آپ کا کریڈٹ کارڈ کس کس انداز میں غلط استعمال ہو سکتا ہے اور کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہوئے سود سے ہم لوگ کیسے بچ سکتے ہیں، یہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہے رانا انتظار حسین صاحب۔ رانا صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ونس اگین۔ پچھلے سیگمنٹ میں بھی آپ موجود تھے۔ سب سے پہلے تو جب ہم کریڈٹ کارڈ کے استعمال کرتے ہیں وی آر سو مچ یوز ٹو اٹ، ہر کوئی جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتا ہے۔ واٹ ڈو یو تھنک کریڈٹ کارڈ کا غلط استعمال کس کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم کریڈٹ کارڈ ہو یا ڈیبٹ کارڈ ہو یا بینک انفارمیشن ہو، بینکس بھی آج کل بار بار جو کسٹمرز ان کو کہتے ہیں کہ اپنے جو کریڈینشلز ہیں یا جو انفارمیشن ہے وہ کسی سے شیئر مت کریں۔ پرابلم آتا ہے صرف یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ حالانکہ پاکستان میں اس کے سیفٹی معیار انہوں نے بہت زیادہ لیے ہیں۔ انٹرنیشنلی تو آپ جسٹ کارڈ سویپ کرتے ہیں تو ادھر آپ سے کوڈ بھی مانگتے ہیں اگر کسی نے نارملی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا کوڈ ہے جو جس طرح پاکستان میں نارملی ہوتا ہے وہ کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت تک کارڈ ہمارا جو ہے کوئی اور یوز نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو کوئی آپ کے موبائل پہ کوئی میسیج آ گیا ہے غلط کہ وہ کارڈ یوز ہو گیا تو آپ امیجیٹلی اس کو بلاک کروا دیں یا بینک سے کانٹیکٹ کر لیں کسی بھی طرح سے تاکہ اس کے استعمال کو روکا جا سکے۔ اور انفارمیشن شیئر نہ کریں کیونکہ اگر آپ کوئی آپ کا آن لائن یوز کرتا ہے تو اس کو OTP چاہیے، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ کے موبائل پہ کوئی لنک آ جاتا ہے تو اس کو جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ریلیونٹ نہیں ہے اس کو کھولنے سے پرہیز کریں تاکہ ان چیزوں سے بچا جا سکے۔ اور جو آپ سیکنڈ بات کر رہی ہیں کہ وہ انٹرسٹ بیس، آپ نے تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کو کریڈٹ لمٹ دی گئی ہے کریڈٹ کارڈ کی وہ کتنی، اس کو جو ہے جب آپ کریڈٹ کارڈ کو یوز کر لیتے ہیں وہ کتنے دن ہے۔ نارملی پاکستان میں 51 ڈیز ہے جو میکسیمم ہے، یا آپ کے پاس 30 دن ہے یا 32 دن ہے، جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر اگر آپ ری پیمنٹ کر دیتے ہیں، بینک کو پیسے واپس کر دیتے ہیں تو پھر تو اس پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو ملٹیپل چیزیں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوتی۔ لیٹ پیمنٹ چارجز ہیں یا کوئی اور چیزیں ہیں، وہ چاہے ایک دن بھی لیٹ ہو جائے تو اگر آپ اس لمٹ کے اندر ہیں تو پھر کسی قسم کا جو کوئی بھی چارجز آپ کو پے نہیں کرنے پڑتے جو بینکس میں۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ کی پیمنٹس لیٹ ہو جاتی ہیں، جو ہمارا نارملی ہوتا ہے کہ وہ بینک والے کہتے ہیں جی آپ کے ذمہ اتنے پیسے ہیں، تو وہ اکثر بینک آپ سے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ تو بینک والوں کی وربل باتوں پہ آپ نے نہیں جانا۔ اگر لیٹ سپوز وہ آپ کا کہہ دیتے ہیں جی آپ کے 5 لاکھ آپ 6 لاکھ ذمہ ہو گئے، کوئی لیٹ پیمنٹ چارجز ہیں، کوئی سرچارج آ گیا، کوئی ٹیکس، تو ان سے آپ نے اسٹیٹمنٹ ضرور لے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ کیونکہ اگر آپ کے ذمہ 5 لاکھ ہے وہ آپ کو کہہ دیتا ہے 2 لاکھ دے دیں تاکہ کچھ پیسے میں نکلوا لوں، وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ تو جب آپ اسٹیٹمنٹ ان سے لے لیتے ہیں تو اسٹیٹمنٹ لینے کے بعد پھر وہ تو پھر آپ کے پاس ایک کریڈیبل چیز تو آگے کہ آپ بات بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ 2 لاکھ پے کر کے جاتے ہیں، بینک کہتا ہے 3 لاکھ اور ہیں، پھر آپ ان سے ایشو کریٹ ہوتا ہے کہ جی آپ نے تو فون پہ مجھے کہا تھا مجھے 2 لاکھ ہے۔ تو جب اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ آپ لے لیتے ہیں تو اس پہ ہر چیز جو ہے آپ کی کلیئر ہو جاتی ہے، اس پہ ڈیٹ بھی مینشن ہوتی ہے کہ اس ڈیٹ تک اتنی اماؤنٹ تھی، تو پھر آپ جو ہے اس کو پیمنٹ دیں۔ اگر آپ کا کوئی بینک کے ساتھ ڈسپیوٹ کریٹ ہوتا ہے پہلے اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ لے لیں پھر آپ کو اس کو دیں تاکہ۔ اچھا، ایک اور یہ چیز کہ چیک کی کون سی اقسام ہے جو ڈس آنر ہو جائیں تو بینک سلپ جو ہے وہ نہیں لگتی، یہ کیا معاملہ ہے؟ لیکن کوئی ایسی قسم نہیں ہے۔ ایک چیک آپ نے بینک کی طرف بھیجا ہے، اگر وہ آنر ہو جاتا ہے تو اماؤنٹ آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ اگر وہ ڈس آنر ہوتا ہے، ملٹیپل ریزنز آف ڈس آنر، ٹھیک ہے، اگر وہ ڈس آنر ہوتا ہے تو بینک نے ریزن تو دینا ہے نا کہ وائی دے آر ڈس آنرنگ دس چیک۔ آئدر دیر از اے ڈفرینس آف سگنیچرز، دیر از اے ڈیٹ ایشو، دیر از اے انسفیشینٹ پیمنٹ اور ادر ریزنس کہ وہ اس نے چیک کو بلاک کیا ہوا یا واٹ ایور، آپ نے سلپ تو ڈس آنر کی لگانی ہی لگانی، یہ تو کوشچن ہی نہیں ہوتا۔ نہیں، لیکن بعض چیکس ایسے بھی ہوتے ہیں نا جن پہ سیلف لکھا ہوتا ہے، تو وہ آپ جب سیلف پہ آتی ہیں تو سیلف اور بیرر ہوتا ہے۔ کیا سیلف اور بیرر، ٹھیک ہے، کہ جس کے پاس بھی یہ چیک ہے، یہاں تو پھر آپ بیرر کاٹ دینا، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ چیک لکھتے ہیں یا آپ نام لکھ سکتے ہیں، سیلف لکھ سکتے ہیں، اور ایک آلریڈی پرنٹڈ ہوتا ہے اور بیرر کہ جس کے پاس بھی چیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ چیک چیزوں کا مس یوز روکنا چاہتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ اس کو آپ کراس کرتے ہیں، کراس کر کے نام کے ساتھ اس بندے کا ID کارڈ نمبر بھی لکھیں تاکہ یہ آپ کو پتہ چل جائے۔ اور اگر آپ فار واٹ پرپز یو آر پیئنگ، اگر سیکورٹی ہے تو چیک کے پیچھے چھوٹا سا لکھ دیں کہ فار دس پرپز میں دے رہا ہوں،
تاکہ کل کو آپ کسی بھی قسم کی 418NF یا چیک کی جو فردر پروسیڈنگز ہے کرمنل ان چیزوں سے آپ بچ سکیں. اچھا ایک اور یہ چیز کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ سود سے جو ہے وہ بچا جا سکے؟ وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو کریڈٹ کارڈ کی جو نارمل ود ان ٹائم پیمنٹ ہے اس سے صرف آپ بچ سکتے ہیں. اگر آپ نے وہ ڈیٹ کراس کی, جب آپ کو بل آ جاتا ہے کہ آپ نے 4 تاریخ تک پے کرنا ہے, جو نارمل کریڈٹ کارڈز کی جو ڈیٹس ہیں وہ نارملی جو میکسیمم ٹائم ہے بینک آف 51 ڈیز کا آپ کو دیتا ہے کہ جس دن آپ نے کیا, ٹھیک ہے. یا آپ کی اگر ڈیٹ قریب آ گئی ہے تو 30-35 دن کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے جو ان کی ڈیو ڈیٹ ہے ڈیو ڈیٹ تک پیمنٹ کر دی تو آپ کو کوئی چارجز نہیں ہے. اس کے بعد آپ آگے چلے تو کریڈٹ کارڈ کی جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ہائیسٹ ہوتا ہے, تو وہ 30 to 40% تک ہوتا ہے. اچھا ایک اور یہ چیز کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کریڈٹ کارڈز پہ کرتے کیا ہیں کہ اس کا سود پے کر ہی جاتے ہیں, اصل اماؤنٹ ادھر ہی رہتی ہے, تو بعد میں تو یہ زیادہ پرابلمز ہو جائیں گے نا. تو کیا یہ بینک سود ایکسیپٹ کر ہی جاتا ہے وہ بھی کہتا ہے اچھا سود آ رہا ہے؟ بینک آپ کو آپشن دیتا ہے کہ آپ نے جب بھی آتا ہے نارملی بینک شروع کرتا ہے کہ 500 آپ کی منیمم پیمنٹ ہے, اس اوپر جو ہے وہ ری شیڈولنگ کرتے رہتے ہیں کیونکہ بینک کے بھی پاس پیسے تو پڑے ہوتے ہیں. تو اب بینک کو تو فائدہ تبھی ہے جب انٹرسٹ ان کو آئے گا, تو اس کے اوپر پیمنٹ کے اوپر پھر آپ اگر کیش وڈرال کرتے ہیں, اگر تو آپ کہیں سے پرچیزنگ کر رہے ہیں تو اس پہ ریٹ کم ہے, اگر آپ کیش وڈرال کرتے ہیں تو کیش وڈرال چارجز الگ ہیں, اس کے پیسے وہ آپ سے الگ چارج کرتے ہیں. اچھا ایک اور یہ چیز ہے کہ اکثر آپ کا کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ ہیک ہو جاتا ہے, یہ ہیک نارملی کس طریقے سے ہوتا ہے, کہاں پر ہم سے غلطیاں کوتاہی ہوئی ہوتی ہے جس کے بعد ہم ہیک کروا دیتے ہیں؟ آج اوپننگ جب ہم نے ابھی کی ہے اس سیشن کی تو میں نے OTTP ون ٹائم نہیں OTTP نہیں پن میں نے وہی عرض کیا تھا. ایک تو آپ اپنی پرسنل انفارمیشن پن کے علاوہ, کیونکہ پرسنل اگر پن نہ بھی ہو تو پرسنل انفارمیشن وہ جب آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی والدہ کا نام یا ڈیٹ آف برتھ یا ملٹیپل چیزیں پوچھتے ہیں, اس کے بعد وہ پن بھی چینج کروا دیتے ہیں آپ کے, مگر یہ ایک آفیشیل نمبر سے بھی کال ہے. تو آپ اپنی جو میکسیمم انفارمیشن ہے وہ اپنے پاس رکھیں, ٹھیک ہے, اور اپنا کارڈ کسی کو نہ دیں. آپ تو یہی سیفٹی کے میئرز لے سکتے ہیں. اس کے اپنا پن شیئر نہ کریں, آپ نہ OTP شیئر نہ کریں. پھر کارڈ کے پیچھے 3 ڈیجٹ ہوتے ہیں, وہ جب آپ سے پوچھتے ہیں کہ اپنا سیکیورٹی دیں, وہ یہ چیزیں اگر آپ اپنے پاس رکھیں گے تو پھر کوئی نہیں ہے. اچھا کیا ایسے بھی ہوتا ہے, کیونکہ ایسے بھی کچھ معاملات سننے میں آئے ہیں کہ جو چوری شدہ کارڈز ہوتے ہیں وہ آگے بھی فروخت ہو جاتے ہیں, کیا ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر آپ کا کارڈ کہیں گم گیا یا کچھ اور ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے اسی وقت بینک کو تو فون کرنا ہے, ٹھیک ہے, بینک کو فون کر کے اس کو بلاک تو آپ نے کروانا ہے تاکہ اس کا مس یوز جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے رک جائے. اگر گر بھی جائے, جب تک کسی کو علم میں پن ہی آپ کا وہ جو پن یا OTP آپ کے اپنے موبائل پہ آنا یا چیزوں پہ وہ علم میں نہیں ہے, اس وقت تک تو کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا دیکھیں بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کا گما باہر ہوتا ہے, کریڈٹ کارڈ ڈھونڈ وہ گھر میں رہا ہوتا ہے, اور اسی چکر میں ٹائم کافی ویسٹ ہو جاتا ہے. تو اس وقت آپ دیکھیں ٹیمپریری اس کو ٹیمپریری بلاک کروا دیں, پرماننٹ بلاک کروا دیں تاکہ آپ بڑے نقصان سے. ہاں ایک اور چیز ہے اس کی, ٹیمپریری میرے خیال میں بلاک کروانا ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے, اب آج کل کیونکہ ایپس بھی آپ کے آگے ہوئی ہیں, اگر آپ کی کریڈٹ لمٹ 20 لاکھ ہے, آپ کا یوز نہیں ہے, تو آپ اس کی لمٹ کم کروا لیں. کہ آپ اپنا دیکھیں کہ آپ کی لمٹ کتنی, آپ 50,000 خرچ کر رہے ہیں, لاکھ کر رہے ہیں, 20,000 کر رہے ہیں, تو ایپ کے اوپر انہوں نے آپشن آپ کو بھی دی ہوتی ہے. پھر اس کے اوپر ایک آپشن انٹرنیشنل یوزیج کی بھی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ان چیزوں کا اگر ہم تھوڑا سا اس میں کیئر کریں تو چیزیں ان سے بچا جا سکتا ہے کہ انٹرنیشنلی جب یوز کرنا ہو تو اس کو جو ہے آن کر لیں, ادروائز اس کو آپشن کو آف رہنے دیں. اگر بے شک بینک نے آپ کو لمٹ زیادہ دے رکھی ہے, آپ ٹیمپریری اس کو جو ہے آپ ایپ کے اوپر ہی یا ان کو کال کر کے اس کے لمٹ کو 50,000 تک رکھیں تاکہ اللہ نہ کرے کوئی نقصان بھی آپ کا ہو تو کم نقصان. اچھا یہ کارڈز کام کیسے کرتے ہیں, ان کے ویسے بینیفٹس کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں؟ بینیفٹس تو یہی ہیں کہ اف یو آر ان نیڈ اینڈ یو ڈونٹ ہیو کیش اور اینی تھنگ ان یور بینک تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, بٹ کیا اس کے اور بھی کوئی فائدے ہیں اور نقصانات کس کس صورت میں ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو ملٹیپل چیزیں نا, اٹ ڈپینڈز آن انڈیویجول کہ ہر بندے کے پاس اپنے کیا ایشوز ہیں. اس کو اگر کوئی بزنس کر رہا ہے یا کوئی چیز کر رہا ہے, اس کو کیش چاہیے ہوتا ہے, اور اس کو کیش چاہیے ہوتا ہے 30 ڈیز کے لیے, 40 ڈیز کے لیے, اس کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے کہ وہ کریڈٹ یوز کیا اور اس کو ایز اٹ از واپس کر دیا. اب جو بینکس ہیں, جب ہم جاتے ہیں کسی مرچنٹ سے کوئی بائنگ کرتے ہیں کچھ اور, تو ان سے بھی 1 کے 2% وہ اس سے لیتے ہیں. ان کا پھر کیش فلو بھی چل پڑتا ہے, کارڈ کی اپنی فیس ہے. پھر یہ کہ وہ ظاہری بات ہے کہ جب نارملی ہم کریڈٹ کارڈ تمام اکاؤنٹ بھی کھولتے ہیں تو ان کو بھی یہ بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے. الٹیمیٹلی جس طرف ہم جا رہے ہیں آن لائن چیزوں کی طرف, انٹرنیشنلی اگر آپ ٹریول بھی کرتے ہیں تو اب جس طرح آپ سعودی آپ چلے جاتے ہیں یا ٹرکی چلے جاتے تو آپ آن لائن پیمنٹ کر کے بھی آپ کو وہ جو ہے, اور کریڈٹ کارڈ کے بغیر وہ پیمنٹس بھی نہیں ہوتی.
اس کے علاوہ آپ آن لائن بائنگ کر رہے ہیں یا کوئی اور چیزیں. اب میرا نہیں خیال کہ آپ نارملی اب ان چیزوں کے بغیر کوئی گزارا رہ گیا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں موبائل کے اوپر یا کہیں اور چیز, کہیں سیل پرچیز یا آپ کو ایم ٹیگ کے ذریعے ایون موٹر وے کی کوئی چیز پے کرنی ہے کچھ اور ہے تو وہ آپ کو سہولت ایک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہے. مگر اس کا جو ہے کہ استعمال جو احتیاط کے ساتھ, اور کہیں نہ کہیں غلطی ضرور ہوتی ہے جب جس کی وجہ سے اس کا مس یوز ہوتا ہے یا ہم اس کا مس یوز ہونے کے بعد آن لائن ویسے بائنگ میں کیا ایسی غلطی ہوتی ہے اس میں تو سارا کچھ. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ بینیفٹس کیا پوچھ رہی تھی نا, تو میں کہہ رہا ہوں بینیفٹ یہ ہیں. اچھا بینیفٹ یہ ہیں. آن لائن میں تو کوئی غلطی نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے پاکستان کے اندر میکسیمم سیکیورٹی میئرز لیا ہوئے ہیں. جب ہم ابراڈ ٹریول کرتے ہیں تو وہ صرف آپ کا کارڈ سویپ کرتے ہیں, آپ کو پن یا کوڈ بھی نہیں دینا پڑتا. ابھی ہمارے بھی چند جگہوں پہ ایسا ہے تو نارملی پن ہے. پھر آپ کے اگر آن لائن پہ جاتے ہیں تو آپ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ سے کارڈ نمبر مانگیں گے, ان کے پیچھے 3 ڈیجٹ سیکیورٹی ہے مانگیں گے. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے رجسٹرڈ نمبر پہ ہی او ٹی پی آنا, تو اس کے بعد جا کے وہ چیزیں جو ہیں. اور نقصانات اس کے کیا ہیں؟ نقصانات میرا نہیں خیال کوئی نقصان ہے. نقصان یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کو آپ جو ایگزاربیٹنٹلی یوز کرتے ہیں کہ یہاں اس میں کیئرلیسنس دکھاتے ہیں تو آپ یہاں وہ ٹائم ود ان ٹائم پے نہیں کرتے تو پھر آپ کو ایکسٹرا چارجز جو ہے وہ پے کرنے پڑتے ہیں, بجائے کہ آپ کسی سے پیسے ادھار لیں تو بینک آپ کا کارڈ پاس ہے. اور دوسرا ایک اور چیز ہے, لانگ ٹرم آپ کی ایک ہسٹری بن رہی ہوتی ہے. اگر آپ کو کبھی کوئی بڑا لون لینا ہے بینک سے تو پھر چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کریڈٹ کارڈ کتنے عرصے سے, آپ کو ہاؤس لون لینا ہے یا آپ کو گاڑی کا کوئی لینا ہے یا آپ کو ویسے کیا کسی انڈسٹری کے لیے لینا ہے. تو وہ اگر آپ ایک لمبے عرصے سے کہ ان کے آلریڈی کسٹمر ہیں کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں تو آپ کی ہسٹری جو ہے وہ آپ کو ڈیفینیٹلی فائدہ. اچھا ایک اور یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز جو ہے وہ آپ بہت عرصے سے وسیع تجربہ رکھتے ہیں آپ خود بینکنگ کورٹ میں, کوئی ایک ایسا واقعہ کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ویورز کے ساتھ جو ہے وہ لازمی طور پر شیئر کریں ان کے تجربے کے لیے؟ نہیں, اس میں صرف یہ اگر آپ بینکنگ کوڈ کی طرف جانا پڑتا ہے تو وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے پاس کوئی بینکرپٹ ہو جاتا ہے, انسالوینٹ ہو جاتا ہے یا کسی کے پاس بالکل پیسے نہیں, وہ اس کو استعمال کر لیتا ہے یا اکثر ہمارے مختلف کارڈ لے کے تو اس کو یوز کر لیتے ہیں کہ بعد میں دیکھی جائے گی, تو اس لیے مگر وہ وہاں پہ مسٹیک ہوتی ہے. ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے لیے پھر یہی ہے کہ اگر وہ اس کے بعد بینک ان کے خلاف کارروائی شروع کرتا ہے, ان کے اکاؤنٹ اٹیچ کرواتا ہے یا ان کے خلاف کوئی چیزوں کی آکشن وغیرہ میں جاتا ہے تو پھر ان کو بینکنگ کورٹ سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ دیں, پھر ملٹیپل چیز. مگر یہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی چیزوں کی طرف جانا چاہیے تاکہ آپ کا اپنا اب کیونکہ چیزیں آن لائن ہو گئی ہیں اب تو ہر چیز بلاک ہو جاتی ہے اگر آپ کی پیمنٹ آپ کسی ادارے کے ذمہ کوئی چیز ہے یا کچھ اور ہے. اچھا ایک بندہ جو بینک کرپٹ ہو گیا ہے تو وہ کس طریقے سے اپنی جان جو ہے وہ چھڑوا, وہ تو پھر جیل میں ہی جائے گا اور تو کچھ نہیں کر سکتا. نہیں وہ جیل میں ہی جائے گا, یعنی اس کا کوئی جان چھڑانے کا. دیکھیں آپ نے اگر ایک چیز یوز کی ہے کسی کی, آپ نے کریڈٹ کارڈ سے اگر لیٹ سپوز آپ نے کوئی اماؤنٹ یوز کر لیا, اب نہیں دے رہے, اس کے بعد وہ بینکنگ کورٹ چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ اپنا وہاں سے ڈگری بھی آپ کے خلاف ہو جاتی ہے. اگر آپ پیمنٹ نہیں کر سکے پھر آپ کو سول امپریزن میں جانا پڑتا ہے. لیکن مین اگر ہم اس طرح کی چیزوں میں سیفٹی کی بات کریں تو یہی ہے کہ ایک تو آپ اپنا جو پن کوڈ ہے وہ کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ شیئر نہ کریں تاکہ آبویسلی آپ کا کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ سیف اینڈ سیکیور رہے. فائدے اس کے ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہیں. تھینک یو سو مچ رانا انتظار صاحب ہمارے ساتھ آج شو کا حصہ تھے.